میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایسی حیران کن ہے کہ سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا، آپ کی روح لرز جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں ہم بھی وہ غلطی تو نہیں کر رہے جس کی سزا نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا بیان ہے کہ عورت کے 3 نازک حصوں پر بوسہ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیوی کے جسم کے ان حصوں کو چھونے اور چومنے کی جرت کرتے ہیں جنہیں شریعت نے سختی سے منع فرمایا ہے، ان لوگوں کے لیے ایک ایسا انجام لکھا جا چکا ہے جو صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی تباہی لے کر آئے گا۔ اگر ایسا کیا تو یاد رکھنا اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو اس کی رحمت کے فرشتے بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور جب رحمت کے فرشتے ناراض ہو جائیں تو رزق بانٹنے والے فرشتے بھی خفا ہو جائیں گے، اور جب رزق بانٹنے والے فرشتے خفا ہو جائیں تو سمجھ لو پھر تم تو کیا، تمہاری نسل بھی تباہ ہو جائے گی۔ گھر کے اندر سے سکون نام کی چیز ختم ہو جائے گی، بچوں کے نصیب سے برکت مٹ جائے گی، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں گی اور شیطان تمہارے دل اور دماغ پر حاوی ہو جائے گا۔ یہ وہ راز ہے جو آج آپ کے سامنے کھلنے والا ہے، اور اس راز کو جان کر آپ چونک جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب انسان اپنی حدود پھلانگتا ہے، جب وہ نفس کی پکار کو رب کے احکام پر ترجیح دیتا ہے، جب وہ شرم اور حیا کی چادر کو روند کر ہوس کے اندھے کنویں میں جا گرتا ہے، تو یاد رکھو وہ اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہو جائے اس پر نہ زمین کی برکت باقی رہتی ہے نہ آسمان کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ معراج کی رات جب میرے نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی دکھایا گیا جن کے چہروں پر آگ کے شعلے برس رہے تھے، ان کے جسم سڑ رہے تھے، چیخیں نکل رہی تھیں۔ میرے نبی نے جب جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، تو جبرائیل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ وہ افعال کرتے رہے جنہیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی راہوں پر چل نکلے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ یہ بیان سن کر شاید آپ کی سوچ بدل جائے، یہ بیان سن کر شاید آپ کا دل کانپ جائے، اس لیے گزارش ہے کہ یہ بیان سنے بغیر مت جائیے گا، آخر تک سنیے گا، کیونکہ آج جو بات آپ کو بتانے والی ہوں وہ عام بات نہیں ہے، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک سبق آموز اور عبرتناک واقعہ سناتی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آج کے عنوان کی طرف جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس قدر فحش کاموں میں لگ گئی تھی کہ جن کاموں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں وہی کام لوط علیہ السلام کی قوم نے کھلم کھلا کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ لوگ ہوس کے پجاری بن چکے تھے، جن کے دلوں سے حیا تو ختم ہو چکی تھی، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے بغاوت پر اتر آئے تھے۔ یہ صرف عورتوں کو ہوس کا نشانہ نہیں بناتے تھے بلکہ نوجوان لڑکوں کو بھی عورتوں کی جگہ استعمال کرتے تھے، ان سے لطف لیتے تھے، ان سے مزہ لیتے تھے، جس طرح ایک شوہر اپنی سہاگ رات بیوی سے لطف لیتا ہے۔ یہ ان معصوم لڑکوں کے ساتھ وہی شرمناک حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، بار بار انہیں غلط کاموں سے روکا، بار بار وارننگ دی، مگر وہ نہ سمجھے، نہ رکے اور نہ ہی پلٹے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اللہ کے عذاب نے ان پر آخری فیصلہ سنا دیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، زمین ان کے قدموں تلے سے کھینچ لی گئی، ان کے خوبصورت گھر، ان کی آباد بستی، ان کی آسائشیں، سب کچھ پل بھر میں الٹ دی گئیں۔ وہ بستی جو ایک دن رونق سے بھری ہوتی تھی وہ چیخوں سے گونجنے لگی، اور ان کی لاشیں زمین میں دفن ہو گئیں۔ اللہ کی لاریب کتاب نے ان کے انجام کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ سوچو میرے بھائیوں، وہ قوم جو صرف اپنی ہوس کے پیچھے لگی رہی،
جنہوں نے نفسانی خواہشات کو دین، فطرت اور انسانیت پر ترجیح دی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا عبرتناک انجام دیا کہ آج تک ان کے کھنڈرات پر قدم رکھنے والے کانپ جاتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، جو قوم ہوس کی پجاری بن جائے، جو بیوی کی عزت کو روند ڈالے، جو حیا کی چادر کو پھاڑ دے، جو نکاح کے دائرے کو بھی نفس کی بھوک سے آلودہ کر دے، وہ پھر کبھی نہیں بچ سکتی۔ اللہ کا عذاب نہ صرف ان پر بلکہ ان کی نسلوں پر بھی اترتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی زندگیوں میں سکون نہیں آتا، ان کے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور ان کے رزق سے برکت چھن جاتی ہے۔ وہ ظاہری طور پر کچھ بھی ہوں، اندر سے ویران، خالی اور برباد ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ صرف ایک گناہ کی وجہ سے، حدود توڑنے کی وجہ سے، ہوس کے پجاری بننے کی وجہ سے اور اللہ کے احکام کو مذاق سمجھنے کی وجہ سے۔ اس لیے اے میرے بھائیوں، ہوش کرو، عبرت حاصل کرو اور لوط علیہ السلام کی قوم کے انجام سے سبق سیکھو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں ہم اپنے عنوان کی طرف۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ عورت کے 3 نازک حصوں پر بوسہ دینے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی دانشور نے کہا تھا کہ بیوی ایک ایسا میوہ ہے جو کھائے وہ بھی پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ یہ بات آج کے دور میں پوری سچائی کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ غور کریں، آج کے نوجوان جو ابھی کنوارے ہیں، ان کا سب سے بڑا خواب یہی ہے کہ جلدی شادی ہو جائے تاکہ بیوی کے ساتھ لطف اٹھا سکیں، محبت بھری زندگی گزار سکیں۔ مگر جیسے ہی شادی ہوتی ہے، خواب بکھرنے لگتے ہیں اور پھر وہی لوگ کہتے پائے جاتے ہیں، کاش ہم نے ابھی نکاح نہ کیا ہوتا۔ آج کے شادی شدہ مرد کہتے ہیں کہ بیوی نافرمان ہو چکی ہے، باتوں باتوں پر زبان چلاتی ہے، عزت پر وار کرتی ہے، حالانکہ ایک وقت تھا کہ یہی بیوی خوشیاں لے کر آئی تھی، فرما بردار تھی، سکون کا ذریعہ تھی۔ آج وہی بیوی دکھ دینے کا سبب بن گئی اور بہت سے لوگ اپنی بیویوں کی وجہ سے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، ہر لمحہ ایک نئی الجھن، ایک نیا دکھ، ایک نیا بوجھ انسان پر چھایا رہتا ہے۔ اور اس سب کی وجہ یہی ہے کہ جب سے ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ وہ اعمال شروع کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ ہیں، تب سے ہماری زندگیوں سے سکون اڑ گیا ہے، رزق کا بہاؤ رک گیا ہے، خوشیاں ختم ہو گئی ہیں اور گھر مصیبتوں کے گھڑے میں گر چکا ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی دلدل میں دھنس چکے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ بڑے بڑے پیروں کے پاس گئے، درویشوں کے پاس جا کر دعائیں کروائیں، تعویذ لے کر آئے، مگر یہاں نہ کسی کی دعا کام کر رہی ہے، نہ کسی کا دم، نہ کوئی تعویذ، کیونکہ جب گناہ کا دروازہ کھلا ہو تو برکت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے بیوی کے اندر جو سکون رکھا ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں رکھا، چاہے وہ چیز دنیا کی قیمتی سے قیمتی دولت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بیوی فرما بردار ہو، شوہر کی عزت کرے تو وہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا، بیوی تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو استعمال کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ بیوی شوہر کا جسم ہے اور شوہر بیوی کا جسم ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، جدائی کا تصور بھی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس تعلیم کو، ان الفاظ کو، اس رشتے کی گہرائی کو سمجھنے کی بجائے اپنی نفسانی خواہشات کی حد سے بڑھ جاتے ہیں، بیوی کی محبت کو عزت کے بجائے ہوس بنا لیتے ہیں، اور اسی ہوس کی پجاری سوچ انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں سے واپسی ممکن ہی نہیں رہتی۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا مگر عبرتناک واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ لاہور شہر کا ہے، جہاں ایک 30 سالہ نوجوان اچانک بیمار پڑ گیا۔ ظاہر ہے جب بیمار ہوا تو علاج بھی کروایا، پہلے چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس گیا، پھر بڑے اسپتالوں کا رخ کیا، مہنگے ٹیسٹ کروائے، بڑی بڑی فیسیں ادا کی، لیکن شفا نہ ملی، بلکہ بیماری بڑھتی ہی گئی۔ ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ مرض ہے کیا۔ جسم میں جراثیم تیزی سے پھیل رہے تھے اور وہ جراثیم زہر کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ دوائیں دی گئی، انجیکشن لگائے گئے، ڈرپس چڑھائی گئیں، مگر جراثیم مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایک دن ایک سینئر ڈاکٹر اس نوجوان
नौजवान के करीब बैठा और कहा, मुझे सच सच बताओ कि तुमने कौन सा ऐसा काम किया है जो तुम्हारे पेट के अंदर ये मुहलिक जरासीम घुस आए। नौजवान ने पहले तो नजरें झुकाईं, लेकिन फिर मजबूर होकर बोल ही पड़ा, डॉक्टर साहब, मेरे अंदर एक बहुत ही बुरी आदत है। आप चाहें तो उसे गलीज समझें या नापाक। वो आदत ये है कि मैं रोजाना एक नई लड़की को अपने घर बुलाता था और उसके जिस्म के उस नाजुक हिस्से को चूसा करता था जिससे जरासीम पैदा होने का शदीद खतरा होता है। ये मेरा मामूल बन चुका था। अब तक मैं तकरीबन 100 लड़कियों के उस नापाक हिस्से को चूस चुका हूँ और इन सब के साथ गुनाह भी कर चुका हूँ। ये सुनकर डॉक्टर ने आह भरी और कहा, चलो तुमने सच बोल दिया, अब हम इसी बुनियाद पर इलाज करेंगे। मगर अफसोस, इलाज जो था वो नाकाम रहा। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नौजवान मौत की दहलीज तक पहुंचकर मर गया। नौजवान तो मर गया, मगर उसके अंदर के जरासीम ना मरे। जब उसकी रूह निकली तो लोगों ने देखा कि उसके मुंह से खून बहता जा रहा था और वो खून मुसलसल बह रहा था। आम तौर पर जब इंसान मर जाता है तो उसका खून रुक जाता है, लेकिन उसके मुंह से खून थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और इस खून में ऐसी शदीद बदबू थी कि इलाके के करीब जाना तो दूर की बात, उसकी लाश थी उसके करीब जाना तो बड़ी दूर की बात, खिड़की खोलने से भी लोग डरते थे। उसकी लाश को बड़ी ही मुश्किल से कब्रिस्तान ले जाया गया। अपने मुंह को बंद करके, नाक पर दुपट्टा देके बड़ी मुश्किल से नौजवान उसका जनाजा उठाकर कब्रिस्तान ले गए और कई लोग तो जनाजे में शिरकत भी ना कर सके। तदफीन के बाद भी पूरे 1 महीने तक उस बदबू ने पूरे मोहल्ले को लपेट में लिए रखा। लोग दम घुटने की शिकायत करने लगे, घर बंद रखे जाने लगे और आखिरकार एक कारी साहब ने फरमाया, भाइयों, ये जरासीमों की बदबू नहीं, ये तो गुनाहों की बदबू है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों से ये बदबू दूर हो जाए, ये बेबरकती खत्म हो, तो अपने घरों को पाक रखो, कुरान पाक की तिलावत को आम करो और उस गुनाह को छोड़ दो जो ये नौजवान करता था। मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक वाकया नहीं बल्कि ये एक आईना है। अगर हमने अपनी बीवियों के साथ वही अमाल जारी रखे जिन्हें अल्लाह और उसके फरिश्ते नापसंद करते हैं, तो शायद आपका अंजाम भी उस नौजवान से मुख्तलिफ ना हो। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, संभल जाओ और बीवी को सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और हलाल दायरे के अंदर अंदर ही अपनाओ, वरना तुम्हारी सांस तो बाकी रहेगी मगर तुम्हारा सुकून, तुम्हारा रिज़्क और तुम्हारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों, सब कुछ करना, दुनिया की हर जायज खुशी लेना, निकाह के दायरे में बीवी से मोहब्बत जरूर करना, उसके साथ प्यार भरे लम्हात गुजारना, लेकिन याद रखना अपनी बीवी की 3 नाजुक चीजों को कभी भूल करके भी मत चूसना। अगर ऐसा किया तो याद रखना तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। इन 3 चीजों में सबसे पहली चीज है बीवी की शर्मगाह। अगर तुमने अपनी बीवी की शर्मगाह को मुंह से चूसना शुरू कर दिया तो समझ लो तुम्हारे साथ भी वही अंजाम हो सकता है जो उस नौजवान के साथ हुआ था जिसका वाकया अभी तुम सुन चुके हो। वो नौजवान इसी गुनाह की वजह से ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया जिसका कोई इलाज ना मिला और आखिरकार वो इबरत का निशान बन गया। मेरे भाइयों, याद रखो, बीवी के साथ मोहब्बत करो मगर हया के साथ, इज्जत के साथ और शरीयत के दायरे में रहकर। बीवी को इज्जत देना ईमान है, मगर उसके जिस्म के साथ वो अमल करना जिन्हें अल्लाह ने नापसंद फरमाया, ये ईमान के कमजोर होने की अलामत है। जो शख्स हया के पर्दे को फाड़ता है वो अपने नसीब के चिराग को खुद बुझा देता है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक दरवेश की हिकायत सुनाना जरूरी समझूंगी। एक बार एक दरवेश एक गांव से गुजरा। वहां एक मियाँ बीवी के घर के बाहर चीखों की आवाज आई। दरवेश रुका, देखा कि शोहर गुस्से में बीवी पर चिल्ला रहा है और बीवी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। दरवेश ने दरवाजा खटखटाया, शोहर बाहर आया। दरवेश ने कहा, ए इंसान, क्यों चीख रहा है? शोहर बोला, ये औरत मेरी बात नहीं मानती, मेरा दिल नहीं बहलाती, मेरे करीब नहीं आती। दरवेश ने नरम लहजे में कहा, कभी उसके दिल के करीब गया है?
کیا تو کبھی اس کے دل کے قریب گیا ہے؟ کیا کبھی اس کی آنکھوں میں جھانکا ہے؟ کبھی اس کے دکھ کو محسوس کیا ہے؟ یا صرف جسم کو جانا، روح کو نہیں؟ یاد رکھ، جب شوہر بیوی کے جسم سے پہلے اس کے دل کو چھوتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں سکون اتارتا ہے، مگر جو شوہر جسم کو تسکین دے کر دل کو توڑ دیتا ہے، اس کے گھر میں نہ برکت رہتی ہے، نہ محبت، نہ ہی رحمت۔ شوہر خاموش ہو گیا، بیوی کے آنسو تھم گئے۔ درویش نے جاتے ہوئے کہا، اے انسان، بیوی اللہ کی رحمت ہے، اس کے جسم میں لذت تلاش کرو گے تو چند لمحوں کی خوشی ملے گی، مگر اس کے دل میں جگہ بنا لو گے اگر، تو پوری زندگی جنت جیسا مزہ پاؤ گی۔ انسانی عقل دنگ رہ گئی اس درویش کی بات سن کر، کیونکہ اس نے صرف ایک جملے میں پوری زندگی کا پورا جو آئینہ تھا فلسفے کو سمجھا دیا، پورے آئینے کو پیش کر دیا کہ اگر بیوی کے جسم کو محبت سے چھوا جائے تو وہ سکون دیتی ہے، لیکن اگر ہوس سے چھوا جائے تو وہ عذاب بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہوش کے ناخن لو، بیوی کے جسم سے پہلے اس کے دل سے محبت دو، اس کی روح کو عزت دو، کیونکہ وہی عورت جو تمہارے لیے سکون کا سمندر بن سکتی ہے، اگر تم نے اس کی حیات توڑی تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں طوفان بن جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ایک گنہگار شخص کی کہانی سناتی ہوں، جو انسان کی ہوس اور آزمائش کا ایسا منظر ہے جو دلوں کو ہلا دے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے، باتیں کرنے کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص نظر آیا جو بالکل برہنہ حالت میں ریت کے ٹیلے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے جسم پر ریت ڈال رکھی تھی، صرف چہرہ باہر نکلا ہوا تھا۔ جب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو عرض کی، اے موسیٰ، اللہ سے جا کر کہنا کہ میرے حصے کا جتنا رزق ہے وہ سب اکٹھا دے دے تاکہ میں آرام سے زندگی گزار سکوں اور اس امتحان سے جو ہے باہر نکل سکوں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کی تو اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اس کے نصیب کا سب رزق اکٹھا دے دیتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور اس شخص کو اللہ کا پیغام سنایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص امیر بن گیا، دولت، مال، خادم، غلام اور نوکرانیاں سب کچھ حاصل کر لیا۔ لیکن جب دولت آئی تو ایمان رخصت ہو گیا، اور جب آسائش آئی تو حیا مر گئی۔ اس نے اپنی دولت کو عیاشی میں اڑا دیا، خوبصورت لونڈیوں کو خریدا اور اپنی نفسانی خواہشات میں غرق ہو گیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسی راستے سے گزرے۔ پوچھتے پوچھتے اس شخص کے بارے میں خبر ملی کہ لوگ اسے زنجیروں میں باندھ کر کوڑے مار رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لوگوں سے پوچھا، اس نے آخر ایسا کیا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس نے عیاشی کی انتہا کر دی، اپنی لونڈیوں کو بے حیائی کا اڈا بنا دیا، جوان لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لیں اور گناہوں کو فخر بنا لیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ کے آنسو بہہ نکلے اور فرمایا، دیکھو یہی ہوتا ہے جب انسان اللہ سے اپنے نصیب کا رزق اکٹھا مانگ لیتا ہے مگر حیا اور شکر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ، دیکھ لو، جب انسان کو اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ دے دیا جائے اور وہ شکر کی بجائے گناہ میں پڑ جائے تو میں اس سے وہ سب کچھ چھین لیتا ہوں جو کبھی اس کا فخر ہوا کرتا تھا۔ اے میرے بھائیوں، آج کے مرد بھی اسی راہ پر چل پڑے، ان کے موبائلوں میں فحاشی، زبانوں پر گناہ، نظروں میں بے حیائی اور دلوں میں ہوس کے بت بس گئے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے جہاں انسان نماز میں نہیں، عبادت میں نہیں، بلکہ عورت کے جسم میں سکون ڈھونڈتا ہے۔ مگر یاد رکھو، جو شخص اپنی ہوس کو معبود بنا لے اور اپنے رب کو کھو دیتا ہے، اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو نہ دولت ساتھ دیتی ہے، نہ اولاد اور نہ ہی عزت۔ ہوش کے ناخن لو، اپنی بیوی کو محبت دو، گناہ کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ انجام وہی ہوگا جو اس گنہگار شخص کا ہوا، دنیا میں ذلت، قبر میں بدبو اور آخرت میں عذاب۔ میرے بھائیوں، کہتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی عورت کی یا اپنی بیوی کی شرمگاہ بار بار چوسنے کا عادی بن جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر 100 سے زائد بیماریاں پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ان میں سے میں تمہیں 10 بہت بڑی اور خطرناک بیماریوں کے نام بتاتی ہوں۔ نمبر 1، منہ اور گلے کا کینسر۔ نمبر 2، پیٹ میں زہریلے جراثیموں کا پھیل جانا۔ نمبر 3، جگر کا سکڑ جانا۔ نمبر 4، دانتوں اور ہڈیوں کا گلنا۔
نمبر 5 خون کے اندر بیکٹیریا کا داخل ہونا. نمبر 6 جنسی کمزوری اور مردانگی کا ختم ہو جانا. نمبر 7 دل کی شریانوں میں جراثیم کا جم جانا. نمبر 8 معدے میں زخم بن جانا. نمبر 9 جسم سے بدبو کا نہ ختم ہونا. اور نمبر 10 جلد کی لا علاج بیماریاں. یہ ہیں وہ بیماریاں جن سے کوئی نہیں بچ سکتا. اگر بیوی کی شرمگاہ کو چوسنے کا گناہ کیا جائے، یہ بیماریاں تمہارا پیچھا کریں گی، تمہیں ہڈیوں سمیت مٹی میں سلا دیں گی، تمہارے جسم سے تعفن اٹھے گا، اور سکون میں، قبر میں جو سکون ہے وہ آپ سے چھین لیا جائے گا. لہٰذا خدارا میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کا خوف کرو، اس کے غضب سے ڈرو، اور اس گناہ سے توبہ کرو جو تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا کر دے گا. یہاں پر میں اپنے اسلامی بہنوں سے عرض کروں گی، نوجوان تو اپنی جگہ، آج کی لڑکیاں بھی اس فتنے سے پیچھے نہیں رہیں، خاص طور پر کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں جن کے ماں باپ اپنی عزت سمجھ کر انہیں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. مگر وہاں کیا ہو رہا ہے؟ پچھلے دنوں انڈیا کی ایک کالج کی خبر بہت زیادہ وائرل ہوئی. ایک بہت بڑا ادارہ تھا جہاں کا گٹر بند ہو گیا. جب انتظامیہ نے صفائی کروائی تو حیران رہ گئے کہ گٹر کے اندر کنڈوم کی ایک بہت بڑی گٹھڑی نکلی، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں. سوچو یہ سب کہاں سے آئے؟ انہی کالج کے واش روم سے جہاں زنا عام ہو چکا تھا، جہاں پڑھائی کے بہانے بے حیائی کی منڈیاں لگ چکی تھیں. یہ خبر انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یاد رکھو تمہارے ماں باپ نے تمہیں کالج بھیجا تاکہ تم عزت کما سکو، مگر تم وہاں عزت گنوا رہی ہو. اپنی ماں کے چہرے کی جو لکیریں ہیں ان کو یاد کرو، اپنے باپ کی محنت کو یاد کرو. وہ تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، نہ کہ گناہ کی دلدل میں ڈوبنے کے لیے. اللہ کے واسطے حیا کا دامن تھام لو، کیونکہ جو عورت حیا کھو دیتی ہے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں گنوا دیتی ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کہتے ہیں کہ ایک رات ایک اللہ والا کسی سنسان ویرانے سے گزر رہا تھا. آسمان پر چاند کی مدھم روشنی تھی، ہوائیں ساکت تھیں اور ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی. اچانک اسے دور سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہو اور ساتھ ایک مرد بھی باتیں کر رہا ہو. اللہ والے کے دل پر لرزہ طاری ہوا اور وہ اس آواز کی سمت میں بڑھنے لگا. جب قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک جھاڑیوں کے پیچھے ایک مرد اور عورت بیٹھے ہیں اور وہ وہی عمل کر رہے ہیں جو صرف نکاح کے دائرے میں جائز ہے، مگر یہ دونوں غیر محرم تھے. اللہ والے نے کپ کپاتی آواز میں پکارا، اے بندو، کیا تم اپنے رب سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں قبر کی مٹی یاد نہیں؟ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب یہ جسم گل سڑ جائے گا اور فرشتے تمہارے گناہوں کا حساب لیں گے؟ وہ دونوں گھبرا کر کپڑے سنبھالتے ہوئے کانپنے لگے. اللہ والے قریب آئے اور کہا، میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. اگر تم کسی پھول کو زبردستی مسل دو تو اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے. ایسے ہی جب انسان اپنے ایمان اور حیا کو پامال کرتا ہے تو اس کے اندر کی خوشبو یعنی نور ایمان ختم ہو جاتا ہے. تم نے جو کیا ہے وہ صرف گناہ نہیں، یہ تمہارے نصیب کے چراغ کو بجھا دینا ہے. میری پیاری بہنوں، آج کی دنیا میں یہی حال عام ہو چکا ہے. ماں باپ دن رات محنت کرتے ہیں، بیٹیوں کو یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کریں، عزت کمائیں. مگر افسوس، آج بہت ساری لڑکیاں تعلیم کے نام پر حیا کو بھول چکی ہیں، دوستوں کے نام پر غیر محرموں سے تعلقات رکھتی ہیں، تصویریں بھیجتی ہیں، میسیج کرتی ہیں اور خود کو ماڈرن کہہ کر گناہ میں فخر محسوس کرتی ہیں. سن لو، جو لڑکی ماں باپ کے اعتماد کو توڑتی ہے وہ دراصل اپنی تقدیر کو خود برباد کرتی ہے. وہ گھر جس میں بیٹی کے قدموں سے برکت آنی تھی، وہی گھر اس کے اعمال سے لعنت میں بدل جاتا ہے. اے میری اسلامی بہنوں، حیا عورت کا زیور ہے. اگر یہ زیور اتر جائے تو عورت صرف جسم رہ جاتی ہے، روح نہیں. یاد رکھو، وہ لڑکی جو آج گناہ میں خوش ہے کل قبر کے اندھیرے میں فریاد کر رہی ہوگی کہ اے کاش میں نے اپنی جوانی کو حیا کے پردے میں چھپا لیا ہوتا.
تو ابھی بھی وقت ہے، لوٹ آؤ، توبہ کر لو اور اپنی ماں اور باپ کی عزت کو اپنی آنکھوں کا نور بنا لو، کیونکہ جس بیٹی کی حیات چلی جاتی ہے اس کی قسمت بھی روتی ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہی نوجوان، کتنے ہی مرد ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کو وہ پیار، وہ توجہ، وہ عزت نہیں دیتے جس کی وہ حقدار ہیں، مگر کسی غیر محرم لڑکی کو میٹھے جملے، دل لبھانے والے الفاظ، تحفے تحائف اور جذبات بھرا وقت دے کر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنی بیوی جو حلال ہے، جو اس کے نکاح میں ہے، جو دن رات اس کی خدمت کرتی ہے، وہ اس کے ایک پیار بھرے لمس، ایک سچے بول، ایک مسکراہٹ کے لیے ترستی رہتی ہے، مگر شوہر ہے کہ کسی اور کی بیوی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے جو صرف اپنی بیوی کے ساتھ حلال ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کی زندگی سے سکون چھین لیتا ہے، دل سے اطمینان مٹا دیتا ہے، رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس گھر میں غربت، تنگ دستی، بے سکونی اور عجیب بے برکتی کا سایہ اترنے لگتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس گھر میں گناہ کیے جاتے ہیں وہاں شیطان کھڑا ہو کر ناچتا ہے، اور جب کسی گھر کے اندر شیطان کھڑا ہو کر ناچنے لگے تو وہ گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے، اس کے مکین یعنی اس گھر میں رہنے والے لوگ برباد ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، دل بیزار ہو جاتے ہیں، زبان پر شکوے، دلوں میں نفرت اور گھروں میں بے برکتی کا سکون زہر بھر جاتا ہے۔ ایسے گھروں میں دعائیں بھی اثر نہیں کرتی، نماز میں دل نہیں لگتا، ذکر خشک محسوس ہوتا ہے، کیونکہ گناہ کی بدبو نے دیواروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوتا ہے۔ ایک مرد جب کسی غیر عورت کو چاہتا ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، تو وہ دراصل اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نصیب کی دیوار کو گرا دیتا ہے، اپنے گھر میں اندھیرے بھر دیتا ہے اور اللہ کی رحمت کو ناراض کر دیتا ہے۔ ایسے مردوں کے لیے نہ مال فائدہ دیتا ہے، نہ وقت برکت لاتا ہے، کیونکہ گناہ کی روشنی صرف آنکھوں کو دھوکہ دیتی ہے، روح کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں امید کرتی ہوں آج کا بیان آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، کیونکہ آپ نے جان لیا کہ آخر وہ 3 حصے کون سے ہیں جن کو نہیں چوسنا چاہیے، جن کو چوسنے کی وجہ سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، خدارا اس طرح کی غلطی مت کرنا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے شوہروں کو ہمارے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گھروں کو سکون سے بھر دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔